والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. صدق اللہ العظیم. سورہ فاتحہ یہ سورۃ المکالمہ ہے. جس وقت بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ کے طرف سے ہر آیت پر جواب ملتا ہے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ کے طرف سے جواب آتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کے طرف سے جواب آتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کیا. جب بندہ پڑھتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ کے طرف سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی. جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ کے طرف سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. میرا بندہ جو مانگے گا میں اسے عطا کروں گا. حضرات اکابر فرماتے ہیں مفسرین کہ اس صورت میں اللہ نے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، دعا کس طریقے سے مانگی جاتی ہے اور دعا کس طرح مانگنے سے اللہ کے طرف سے جواب آتا ہے. علماء فرماتے ہیں جب بندہ صرف یہ سورہ دعا میں پڑھے تو مکالمہ بندے کا اللہ سے شروع ہو جاتا ہے. اللہ کی تعریف بندہ کرتا ہے، اللہ حمدنی عبدی کہہ رہا ہے. الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، بندہ اللہ اثنا علی عبدی کہہ رہا ہے. مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ مجدنی عبدی کہہ رہا ہے. جب اللہ کے سامنے سورہ فاتحہ ہم پڑھنا شروع کریں اللہ سے مکالمہ شروع ہو جاتا ہے، بات چیت شروع ہو جاتی ہے. بندہ کچھ کہہ رہا ہے اور اللہ اس کو سن کر جواب دے رہا ہے. فرمایا جب بات چیت شروع ہو جائے اسی باتوں میں بات اپنی بات بھی کہہ دو. جب یہ بات شروع ہو گئی تو گویا اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو گیا. جب اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو گیا تو آپ اپنی بات فوراً سنا دیں. جب آپ اللہ کو سنا دیں گے، جب اللہ نے یہ وعدہ کیا آپ سے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، تیسری آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جب اللہ کہتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے کو جو مانگے گا وہ میں عطا کروں گا، اس وقت اپنا مانگ شروع کر دو، مانگنا شروع کرو. جتنا مانگو گے اللہ اپنا وعدے میں سچا ہے، پکا ہے. اللہ اپنے وعدے کی مخالفت کبھی نہیں کرتا. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ اللہ کے اس بات پر فوراً جس وقت اللہ کے سامنے اپنی بات رکھنا شروع کر دو گے اللہ کی ذات سے یہ امید رکھو اللہ تمہاری بات ضرور سنے گا.
تو اس لیے اکابر فرماتے ہیں سورہ فاتحہ سورۃ الدعا ہے، سورۃ المکالمہ ہے۔ اللہ کا بندہ جس وقت اللہ سے کچھ کہنا چاہتا ہے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے۔ سورہ فاتحہ پڑھے گا اللہ متوجہ ہو جائے گا، جب متوجہ ہو جائے گا جو سنانا ہے سنانا شروع کر دو۔ تو اللہ کے سامنے خوب سناؤ۔ یہ کیسے سنائیں؟ فرمایا ادعوا ربکم وانتم متیقنون بالاجابہ، ایسا سناؤ اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ میری سن رہا ہے، میرا اللہ مجھے جواب ضرور دے گا۔ وانتم متیقنون، تمہیں یقین ہونی چاہیے۔ فرمایا شکوک و شبہات کے ساتھ جو دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ عام طور پر ایک بندے بیٹھتے ہیں دعا میں تو ان کے دل میں وسوسہ ہوتا ہے، شکوک ہوتا ہے کہ اللہ میری دعا کہاں سے قبول کرے گا۔ فرمایا لوگ اسی وجہ سے بڑے لوگوں سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، خود دعا نہیں کرتے۔ حالانکہ فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کا قول نقل کرتے ہوئے انا عند مکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوں۔ جب آدمی ٹوٹ گیا، ہمت ہار گیا، تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا، مصیبت پر مصیبت اس کے اوپر ٹوٹ پڑ رہی ہے، گھر میں جنازہ ہے، گھر میں میت ہے، دل بے قرار ہے، بے چین ہے، ایسے موقع پر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عرض کرنے لگے، ہوا یہ کہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں بہت بے چین و بے قرار تھا، میرے آنسو رکنے کو نہیں رک رہے تھے، روکنے کو نہیں رک رہے تھے، بہے جا رہے تھے۔ کسی نے آ کر میرے کان میں یہ بات کہی، مولانا آپ اپنے آنسوؤں کو ضائع نہ کریں، ان آنسوؤں کو اپنے نسلوں کی ہدایت کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے، امت کی رہبری کے لیے اور امت کی بہبودی کے لیے استعمال کرنا۔ چنانچہ فوراً میں دعا میں بیٹھ گیا۔ میں جب دعا میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے مانگا، میرے خاندان کو، میرے نسلوں کو، امت کو، میرے گاؤں کو، اللہ نے ان تمام دعاؤں کو جو کچھ میں نے کیا اللہ نے قبول کیا۔ ایسا قبول کیا حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو گاؤں ہے، جو خاندان ہے، وہ ایک زمانے کا شیعہ ہے۔ ایک زمانے میں وہ سب شیعہ تھے۔ ان کے والد محترم اور ان کے دادا محترم اسلام قبول کیے، مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے توبہ کیا، الحمدللہ خاندان اسلام میں داخل ہوتا ہوا چلا گیا۔ 80 خاندان اسلام میں داخل ہوا۔ داخل ہونے کے بعد آج وہاں ایک بھی ٹی وی نہیں ہے جب ٹی وی کا زمانہ چل رہا تھا، ایک بھی ٹی وی پورے 80 گاؤں میں۔ اور ماحول کیسا؟ اتنا پیارا اور اتنا اچھا کہ ہر کس و ناکس عالم کی لباس میں ملبوس رہتا تھا۔ ہر یہ کیوں سمجھتا تھا دیکھنے والا یہ بھی مولانا ہوں گے، وہ بھی مولانا ہوں گے، یہ بھی مولانا ہوں گے، حالانکہ وہ مولانا نہیں ہیں، وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، انجینئر صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، مزدور صاحب ہیں، کھیتی باڑی کا کام کرنے والے ہیں، تاجر صاحب ہیں، ہوٹل کے ذمہ دار ہیں، ہوٹل کے اونر ہیں، لینڈ لارڈ ہیں۔ ایسے لوگ ہی وہاں ہوا کرتے تھے، لیکن سب کا لباس ایک ہی لباس، بالکل سب سنتی لباس میں ملبوس۔ تو یہ ماحول بنا کیسے؟ مولانا کہتے ہیں اس کے پیچھے محنت۔ علماء نے فرمایا جس وقت یہ دعا پڑھنے کے بعد دل رو رہا ہو تب خوب خاندان کے حق میں دعا کرو۔ لوگ اس وقت میں آنسو بہا کر ضائع کر دیتے ہیں، رو کر ضائع کر دیتے ہیں۔ عربی ان آنسوؤں کو استعمال کر لو، جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ بنا لو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 2 آنسو اللہ کے یہاں بہت محبوب ہیں، جہنم سے چھٹکارا دینے والے۔ اس میں سے یہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے معافی کے طور پر آنسو بہانا، اللہ کے خوف و خشیت سے آنسو بہانا۔ تو یہ 2 آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہیں۔ حضرت مولانا عمر، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں
قبر ایک مردے کو دفن کرنے کے لیے ایک مجمع گیا، تو مجمع میں جانے کے بعد وہ لوگ قبر کھودے اور کھود کر دفن کر دیے۔ دفن کرنے کے بعد جو آدمی قبر میں اتر کر جنازے کو دفن کیا تو اس آدمی کی یہ قیمتی چیز، یہ قیمتی ڈائری وہ آ کر گر گئی قبر میں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اب وہ آہستہ آہستہ گیا اور جانے کے بعد یہ سوچا چلو بھئی ذرا قبر کھود کر وہ ڈائری نکال لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے قبر کھود کر ڈائری نکالی۔ جب قبر کھود کر ڈائری نکالنے گیا تو کچھ آگ کے شعلے، آگ کے ذرات بھڑک رہے تھے، وہ اس کے ہاتھ میں ایک تھوڑی سی چنگاری پڑ گئی۔ اب وہ بیچارہ ٹھیک ہے، اٹھا، باہر آیا، خبر بند کر دیا۔ پھر وہ آنے کے بعد علاج پر علاج، حکیموں پر حکیمیں، ڈاکٹر پر ڈاکٹر دکھا رہا ہے۔ اتنی تیز جلن کہ وہ بیچارہ چیخ پر چیخ مارتا تھا، جلن ختم نہیں ہوتی تھی۔ دوائیوں پر دوائیاں اور حکیموں پر حکیمیں، تجویز پر تجویز، ترتیب پر ترتیب، بہت کچھ بنا دیا، تدابیر اختیار کر لیا، کچھ نہیں ہوا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے دہلی میں۔ اس وقت کسی نے کہا بھئی جاؤ، ایک اللہ والے ہیں شاہ عبدالعزیز صاحب، ان کے پاس جائیں، جا کر ان کے پاس اپنا درد سنائیں، دکھ سنائیں، بیماری سنائیں۔ کہا بھئی وہ مولانا ہیں، مولانا کیا علاج کریں گے؟ تو کہا بھئی تم جاؤ تو صحیح، جا کر بتاؤ اس حضرت کے پاس، بتائیے تمہارا مسئلہ کیا ہے۔ وہ بیچارہ چیختے چلاتے ہوئے اپنے تمام دستاویزات جہاں جہاں اس نے علاج کرایا سب لے کر پہنچا حضرت کی خدمت میں۔ حضرت نے ماجرا پوچھا، بتائیے کیا بات ہے، کیوں کیسا آنا ہوا، کیا ہوا؟ تو انہوں نے بتایا ایسا ایسا آنا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا ایک کام کرو، جاؤ بھائی، جا کر اللہ کے سامنے تمہاری زندگی میں کیے ہوئے تمام غلطیوں کو یاد کر کے رویا کرو، اللہ کی آگ سے ڈرو، اللہ کی گرفت سے ڈرو، اللہ کی پکڑ سے ڈرو۔ اللہ رب العزت جو کچھ اس وقت تمہارے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے اسے سوچ کر ڈرو اور اللہ کے سامنے آنسو بہا کر سچی پکی توبہ کرو، آئندہ میں کبھی اپنی زندگی میں یہ غلطی نہیں کروں گا۔ اب وہ بیچارہ خوب رویا، خوب رویا، خوب رویا۔ حضرت نے فرمایا جب آنسو بہنے لگے ان آنسوؤں کو اس زخم پر ٹپکایا کرو، ان آنسوؤں کو ان زخم پر ٹپکایا کرو۔ جو ہی وہ ٹپکایا اس کی چیخیں نکل گئی، یہ ہنگامہ اور ٹپکا رہا ہے، اور ٹپکا رہا ہے، اور ٹپکا رہا ہے، چیخ چلانا بہت زیادہ۔ بالآخر حضرت کے ہدایت پر وہ اللہ کے خوف و خشیت سے بہنے والے آنسوؤں کو ٹپکانا شروع کیا۔ چند ہی بس مرتبہ ٹپکایا، اللہ نے اسے شفا دے دیا۔ اب حضرت کے خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ حضرت ایسا ماجرا پیش آیا اور آپ نے یہ جواب دیا، اللہ کا شکر ہے میرے ہاتھ کی سوزش ختم ہو گئی، تکلیف ختم ہو گئی، لیکن میں نے اتنا علاج کیا لیکن ان علاجوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن آپ نے جو بتایا اس کا اتنا بڑا فائدہ ہوا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ علاج میں کیا راز ہے۔ حضرت نے اس وقت ارشاد فرمایا دیکھو بھائی، اللہ کی جہنم کے آگ بجھانے کی طاقت صرف اللہ کے خوف سے رونے والے آنسوؤں میں ہے، اللہ کے ڈر سے رونے والے آنسوؤں میں ہے، توبہ استغفار کے آنسوؤں میں ہے۔ اور جو توبہ استغفار کرتے ہوئے تم نے آنسو ٹپکایا وہ آنسو ہی اللہ کے جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ تو چنانچہ یہ آگ یہ دنیاوی آگ نہیں ہے کہ تم دنیاوی اعتبار سے برنر لگا رہے ہو اور دنیا کی آگ سے جلنے کی جو دوائیاں ہیں وہ لگا رہے ہو۔ یہ آگ آخرت کی آگ ہے جو قبر سے آ کر تمہیں لگی ہے، اور وہ آگ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نیک انسان جب دفن ہوتا ہے اس کی قبر جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے، اگر وہ برا دفن ہوا تو جہنم کے گڑھوں میں گڑھا بن جاتا ہے۔ فرمایا اسی گڑھے کی آگ تمہیں لگی، اس کا علاج
دنیا میں کہیں نہیں ہے، اگر ہے تو صرف اللہ کے خوف سے بہانے والے آنسوؤں میں ہے۔ اس لیے میں نے تمہیں حدیث کی روشنی میں بتایا تو وہ بہت زیادہ شکر گزار ہوا اور اپنی زندگی کے رخ کو بدل دیا۔ میں اب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت وہ آنسو جب دیتے ہیں، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ان آنسوؤں کو خوب بہایا کرو، اتنا بہاؤ۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت کی جب تلاوت فرماتے ہچکیاں نکل جاتی تھیں۔ حضرت سے کسی نے پوچھا سورہ فاتحہ میں جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں آپ کی ہچکیاں نکل جاتی ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا ارے اے لوگو، بات یہ ہے روزانہ تم اللہ کے سامنے جھوٹا اقرار کرتے ہو، جھوٹا اقرار کرتے ہو، جھوٹا وعدہ کرتے ہو، کہتے ہو ایاک نعبد، کیا تم لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو؟ کسی اور کے سامنے تم سر نہیں جھکاتے۔ تم کہتے ہو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یا اللہ تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں، کیا تم کسی اور کے سامنے دستے سوال نہیں پھیلاتے؟ گویا تمہاری زبان بھی جھوٹی ہے، تمہارا ہاتھ بھی جھوٹا ہے، تمہارا سر بھی جھوٹا ہے، اور روزانہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولنے کی جرأت کیسے ہوتی ہے؟ یہ فرمایا کرتے کہ حضرت ایاک نعبد کہتے ہو، سچ مچ بتاؤ کیا اللہ ہی کی تم عبادت کرتے ہو؟ یہاں وہاں نہیں جاتے، تم ادھر بھی جھکا دیتے ہو سر، ادھر بھی جھکا دیتے ہو۔ ملازمت کی بات آئی، ملازمت کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ آپ نے اللہ کا مؤذن اذان دیا، تم نے کہہ دیا ایاک نعبد، یا اللہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم آپ کی عبادت کرتے، لیکن اس وقت میں ملازمت کی عبادت میں لگا ہوا ہوں، نوکری کی عبادت میں لگا ہوا ہوں، دکان کی عبادت میں لگا ہوا ہوں، میں اب آپ کی عبادت کے لیے نہیں آ سکتا، معذرت خواہ ہوں۔ معذرت چاہ کر وہ بندہ مکمل طور پر اپنے اس عبادت میں لگ جاتا ہے جس کی اس کو لت پڑی ہے، اس کو لت پڑی ہے ملازمت کی عبادت کی، ملازمت کی عبادت میں لگ گیا، اللہ کو بھول گیا، ظہر کی نماز ادا نہیں کیا، پوچھا گیا کیوں؟ کالج کا بہانہ، ملازمت کا بہانہ، نوکری کا بہانہ، مصروفیت کا بہانہ، دیگر یہاں وہاں کا بہانہ، سب بہانے تم بتاتے ہو، تو تمہارا اللہ کے سامنے یہ آیت پڑھنا، تم جھوٹے ہو، اللہ کے سامنے غلط دعویٰ کرتے ہو، غلط وعدہ کرتے ہو۔ تو غرض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں اس کو سورۃ الدعا بنائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس پر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، وہ جواب مسلسل آتا ہے۔ اسی لیے اکابر کہتے ہیں جس کسی کو عربی دعا یاد نہ ہو وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے، انشاءاللہ اس بندے کی دعا ضرور اللہ قبول کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ بقیہ اس میں جو حکمتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ عرض کیا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہر طرح کے خیر مقدر فرمائے، شرور سے حفاظت فرمائے۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟